إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آئیے تمام تعریفات اسی رب کے لیے ہے جو تپتی دھوپ کو ریت کے چاندنی کے کھیت میں تبدیل کر دیتا ہے. وہی رب ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا، وہی رب ہے جس نے آسمان کو بلند کیا. میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یکتا اور تنہا ہے. ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص ہے. اس کے بعد درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے امت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے کتاب کو ختم کر دیا. اب قیامت تک نہ کوئی دلیل، نہ کوئی برہان، نہ کوئی کسوٹی اور نہ کوئی حجت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تمام انسانیت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے داتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے ہمنوا اور امت کے لیے محسن انسانیت. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان پر میں لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ عنوان بہت ہی اہم ہے اور میرا عنوان ہے اسلامی گھر کے اوصاف. ایک سچے پکے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے شب و روز دین اسلام کی پیروی میں گزرے. وہ ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر پل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گزارے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرے تاکہ دین و دنیا ہر دو جگہ کامیابی و کامرانی سے محظوظ ہو اور سکھ و چین سے زندگی بسر ہو. گھر ہر انسان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایک انسان اسی میں اپنے شب و روز گزارتا ہے اور اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے. انسان کی زندگی میں گھر کی اہمیت کیا ہے معلوم کرنا ہو تو رین بسیروں، فٹ پاتھ اور سڑکوں پر رہنے والوں سے کوئی پوچھے. انسانی زندگی میں گھر کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر شریعت اسلامیہ میں گھروں کے تعلق سے روشن ہدایت ہے کہ ایک مسلمان گھروں میں کس طرح داخل ہو، گھروں میں کس طرح سے رہے، گھر کیسا ہو، گھروں میں کن چیزوں کا استعمال کرے اور گھر کے اندر کی چیزوں کو کس طرح سے رکھے وغیرہ وغیرہ. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کو اسلامی تعلیمات و اوصاف کے موافق ڈھال لیں گے تو ہمارے یہ گھر ہمارے لیے انتہائی امن و سکون سے پر ہوں گے اور خوشحالی ہمارا نصیب ہوگی. اور جب ہمارا گھر اسلامی اوصاف کے مطابق ہو جائے گا تو ہم اپنی اولاد کی بآسانی اسلامی بنیادوں پر تربیت کر سکتے ہیں. تو آج اسلامی گھر کے چند اوصاف کا میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں تاکہ ایک مسلمان ان شرعی اصول و ضوابط کے مطابق اپنے گھر کو ڈھال کر اسے امن و سکون کا گہوارہ بنائے بلکہ اسے دعوت کا مرکز اور بہترین تربیت کا منبع بنا سکے. آئیے نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بسم اللہ پڑھیں. جیسا کہ حدیث میں وارد ہوتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس موقع پر اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے نہ تو یہاں رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے. لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس موقع پر اللہ کا نام نہیں لیتا
ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو اس وقت شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا بھی نصیب ہو گیا۔ تو یہ چیز معلوم ہوئی کہ گھر سے باہر نکلتے وقت یا گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ دوسری چیز گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ سلام کرنا ایک فضیلت یافتہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اگرچہ گھر میں اس کے سوا کوئی دوسرا فرد نہ بھی موجود ہو، وہ خود گھر کا لاک کھول رہا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 61 میں یوں ارشاد فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعا خیر ہے جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 27 میں یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لیا کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کی ضمانت میں ہیں، اگر یہ زندہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہوگا اور اگر مر جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو سلام کر کے گھر میں داخل ہو وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، دوسرا جو مسجد کے لیے نکلا ہو وہ بھی اللہ رب العالمین کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اور تیسرا جو جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ضمانت و نگرانی میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی انسان غیر آباد گھر میں غیر آباد علاقے میں بھی داخل ہو تو وہاں بھی سلام کرے، اور سلام کے الفاظ یہ ہوں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص غیر آباد گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس طرح کا سلام وہ کیا کرے۔ آئیے نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا۔ یہ ایسی سنت ہے شاید میں اور آپ اس کو جانتے بھی نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ تو یہ عمل مجھے اور آپ کو بھی اپنی اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ آئیے نمبر 4 دیکھتے ہیں گھر میں سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور انہیں خبر نہ بنایا کرو، یہ بات فرما دی گئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر میں نماز پڑھنے کو
نفل بنا دیتا ہے۔ اگر آدمی مسجدوں میں فرض ادا کر لے، سنتیں ادا کر لے، تو کچھ نوافل وہ گھر آ کر بھی ادا کر سکتا ہے، یا اگر فرض ادا کر لے تو سنت بھی گھر آ کر ادا کر سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی اور کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر میں خیر و برکت بھی نازل ہوتی ہے اور یہ باعث خیر بھی بنتی ہے۔ آئیے نمبر 4 دیکھتے ہیں، گھر میں تصویروں کا آویزہ کرنے سے گریز کرنا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ، یعنی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر ہو۔ اس معنی کے مختلف روایتیں کتب صحیحہ اور کتب سنن میں موجود ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں تصویروں کو آویزہ کرنا غیر شرعی عمل ہے۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایک عادت خبیثہ یہ رائج ہو گئی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں کو مختلف تصاویر سے سجاتے ہیں، جن میں دنیا کے سب سے خراب افراد اور زمانے کے بدکاروں کی نیم برہنہ تصویریں بھی ہوا کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ عمل غیر شرعی اور رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس غیر شرعی عمل سے توبہ کریں اور دور رہیں۔ آئیے نمبر 6 دیکھتے ہیں، گھر میں کتوں کو پالنے سے گریز کیا جائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ، یعنی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے اور تصاویر ہو۔ اسی معنی کی مختلف رعایتیں دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ البتہ شریعت اسلامیہ نے اپنے پیروکاروں کو 3 طرح کے کتوں کو پالنے کی اجازت فرمائی ہے۔ وہ 3 طرح کے کتوں میں ایک جانور کی نگرانی کا کتا، دوسرا کھیتی باڑی کی نگرانی کرنے والا کتا اور تیسرا شکاری کتا۔ اب اس کے سوا اگر کوئی انسان دوسرا کتا پالتا ہے تو اس صورت میں وہ رب کی رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں نمبر 7 اور وہ ہے سلیب۔ سلیب اور سلیب پر مشتمل جیسی دوسرے مظاہر کے مخصوص نشانیوں اور علامتوں سے گھر کو پاک و صاف رکھا جائے۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے مذہب کے ساتھ جیتا ہے، اس کے جملہ احکامات فرامین کے مطابق اپنا شب و روز وہ گزارتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ شرعی طور پر ممنون ہو۔ لہذا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مذہب کی مخصوص نشانیوں اور علامتوں کو اپنے گھروں میں رکھے اور انہیں اپنے گھروں میں آویزہ کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جس میں صلیب کا نشان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ دیتے تھے۔ آئیے نمبر 8 بھی اسی طریقے سے مختصراً انداز میں سماعت کریں۔ گھر میں چیتوں کی کھال کو لٹکانے اور اس کو بچھانے سے گریز کیا جائے۔ گھروں کو جن چیزوں سے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک اہم چیتوں کی کھال ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں چیتوں کی کھال نہ رکھے بلکہ اسے کسی بھی صورت میں استعمال کرنے سے دور رہے۔ مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی کھالوں اور اس پر سواری کرنے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔
मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीतों की खालों से मना फरमाया और इस पर बैठने से रोका है। एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तरकबुल खुब्ज़ा वलन नमारा, यानी रेशम की ज़ैनून और चीतों की खालों पर सवारी ना किया करो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरिश्ते इस जमात के साथ नहीं होते जिनके हमरा चीते की खाल हो। चीतों के चमड़े के ताल्लुक से दारुल अरबान तमाम हदीसों को ये बात लिखते हैं, इससे मालूम करते हैं कि यह हदीसें साबित है चीतों की खाल से क्यों मना किया गया है। इस सिलसिले में इमाम बिन क़य्यिम कहते हैं ताकि इंसान का कैरेक्टर चीतों की सरश्त और अखलाक से मुतासिर ना हो जाए, क्योंकि चीतों की सोच में शिद्दत, खबासत और गिलाजत चंद ऐसी सिफतें हैं जो गैर शरई हैं। इसी वजह से इनकी खालों के इस्तेमाल से इंसान को बिल्कुल मना किया गया है। आइए नंबर 9 देखते हैं। घरों में खुसूसन और दूसरी जगहों में उमूमन आलात मौसीकी से बिल्कुल एतराज करना चाहिए, यानी परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आजकल इस्लामी माशरे में जिन बुराइयों ने अपना ताना बाना खतरनाक हद तक फैला दिया है, बुन दिया है, इनमें एक मौसीकी भी है। हम देखते हैं कि हर खास आम इस हराम काम का पसंदीदा करार देने लगा है, इसको चाहने लगा है। इस शौक की तकमील के लिए मुख्तलिफ वसाइल और जराए को वजूद बख्शा गया है और वो तमाम चीजें आम इंसान के इस्तेमाल में है, जिसे किस्म किस्म के मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टेलीविजन का इस्तेमाल, ये इजादात अशिया ने जहां एक तरफ इंसानों की जिंदगी को बेहद आसान कर दिया है, इसी तरह से इन चीजों का गलत कामों में इस्तेमाल बढ़ गया है और इंसान बढ़ चढ़ कर रहा है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौसीकी तमाम बुराइयों की जड़ है और दिलों में निफाक और बुराइयों की अफजाइश का मुहर्रिक भी है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मौसीकी दिलों में निफाक को इस तरह से जन्म देती है जिस तरह से पानी घास को जन्म देता है, यानी इसे बढ़ाता है। अब जिन आलात व अशिया के जरिए मौसीकी वगैरह सुना जाए तो जाहिर सी बात है कि इन अशिया का इस्तेमाल हराम करार पाएगा। लिहाजा नौएजाद अशिया को सही कामों में इस्तेमाल करके हमें खुद अजर सवाब हासिल करना चाहिए। इन चीजों को अपने लिए वबाल नहीं बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मोबाइल के जरिए हम रिश्तेदारों से बात करें तो यकीनी तौर पर इससे सिला रहमी जैसी फजीलत याफ्ता काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर इससे गाना सुनेंगे, बुराई काम करेंगे तो हमारा ये काम जुर्म में साबित होगा और गुनाह में साबित होगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामियान, पहली किस्त में यानी जो उन्वान मैंने रखा इस्लामी घर के औसाफ, इसमें मैंने 9 चीजें बयान की हैं जिसे हमें रुकना है। इंशाअल्लाह इसकी दूसरी और आखिरी किस्त में मैं और कुछ बातें लेकर आऊंगी जिससे हमारे घर मुज़य्यन हो सकते हैं, जिससे हमारे घर इस्लामी घर बन सकते हैं। आखिर में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो हूँ कि हम जो कुछ सुन और सुना रहे हैं, इलाहुल आलमीन हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन सुमा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।